إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني وكان معي في الجنة. رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور اس انسان سے بے شمار لوگوں کا تعلق ہوتا ہے اور بے شمار محبتیں وہ انسان لے کر زندگی گزارتا ہے. والدین کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، دوست اور احباب کی محبت ہے. اس کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ تمام کی تمام محبتیں اور تمام کے تمام تعلقات اور تمام کے تمام رشتے یہیں کے یہیں رہ جاتے ہیں. 4 محبتیں ایسی ہے کہ جو انسان کو اس وقت کام دیتی ہے جب تمام محبتیں، تمام تعلقات اور تمام رشتے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. انہی 4 محبتوں سے متعلق مختصر سا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں گا. اور وہ ایسی محبتیں ہیں بندہ اس میں غور کرے، سوچے اور ان محبتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے تو دنیا کے اندر بھی وہ چین اور سکون سے رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی چین اور سکون سے رہے گا. میں تو کہتا ہوں ان 4 محبتوں کی وجہ سے انسان جو دوسروں سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی بہتر سے بہتر تعلق رکھ سکتا ہے، اور جتنی اس کے رشتہ داریاں ہیں، جتنے تعلقات ہیں، اس کو بھی وہ بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بار بار ذکر کیا گیا ہے
انسان کو جو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس ذات سے ہونی چاہیے جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ میرا کوئی وجود نہیں تھا۔ سورہ دہر کی پہلی آیت کہتی ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان اپنے ماضی کو یاد کر، تیرا کوئی وجود دنیا کے اندر نہیں تھا، نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی عطا پتہ تھا، نہ کوئی اسٹیٹس تھا، کوئی نہیں جانتا تھا عبداللہ کون ہے، عبد الرحمن کون ہے، عبد الرحیم کون ہے، دنیا ناواقف تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تجھے بھیجا، تو نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے تیرا نام رکھا گیا، لوگ تجھ سے متعارف ہوئے، لوگوں میں تیری خاندان میں پہچان بنی۔ اس کے بعد تو گھر سے باہر نکلا، اسکول پہنچا، مدرسے کی سیڑھی پہ تو نے قدم رکھا تو وہاں پر تجھے پہچاننا شروع کیے۔ پھر تو اور آگے بڑھا، اپنے کاروبار میں اور بزنس میں اور جاب پر لگا، پھر دنیا تجھے پہچاننے لگی۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اس ذات کی وجہ سے ہوا جس نے دنیا میں تجھے بھیجا۔ انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور پوری زندگی جس ذات کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے اس ذات سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ انسان اپنے رزق کے لیے، روٹی کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جس ذات کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے اس ذات سے اس کو محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس ذات نے مجھے روزی روٹی عطا کی، اس ذات نے مجھے روزی عطا کی، وہ ذات مجھے کھلا رہا ہے اور اتنا نواز رہا ہے کہ میں دوسروں کو کھلا رہا ہوں، دوسروں کو پلا رہا ہوں، دوسروں کی مدد کر رہا ہوں۔ تو جو دینے والی ذات ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، اس ذات سے زیادہ محبت ہو، اور اس ذات سے زیادہ محبت ہو جب تمام کے تمام سلسلے ختم ہو گئے اور انسان کو ایک تاریک جگہ میں رکھ دیا گیا۔ تاریک کوٹری ہے وہ، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہاں پر جو ذات اس کو تسلی دینے والی اور جو ذات اس کی مدد کرنے والی، اس ذات سے اس کو زیادہ محبت ہو۔ انسان کا دل بھی کہتا ہے اور آپ کی عقل بھی کہہ رہی ہوگی، واقعتاً وہ ذات جو میرے پیدا ہونے سے لے کر دنیا میں زندگی گزارنے تک اور زندگی گزار کر جب میں قبر میں لیٹ جاؤں گا وہاں تک، پھر روز محشر تک، وہ ذات جو مجھے سب سے زیادہ مدد کرنے والی اور میری ضروریات کی تکمیل کرنے والی، واقعتاً اس سے محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے، اس خالق سے محبت ہونا چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس رازق سے محبت ہونا چاہیے جو میری زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے، اور اس روز جزا کے مالک سے محبت ہونا چاہیے جو قبر میں رکھنے سے لے کر میدان محشر، پھر میدان محشر سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک میری مدد کرنے والی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت زیادہ ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی سننے میں کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ محبت ایسی، محبت کا بھی تقاضا ہوتا،
محبت کا بھی حق ہوتا. کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی, پیار ہوتا, لیکن اس اولاد کے لیے اب کیا کرتے؟ خون پسینہ ایک کر دیتے. اس اولاد کے لیے کیا کرتے؟ پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتے, رات کی نیندوں کو قربان کر دیتے اور اپنی تکلیفوں کو بھلا دیتے, اور اس کی ترقی کے لیے اور اس محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. محبت ایسی ہوتی ہے. اگر مجھے اللہ سے محبت ہے اور ہم سب کو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر زندگی کے اندر کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, کوئی اللہ کا فرمان میری زندگی کے اندر آئے اور میں اس کو نہ چھوڑوں, اور ہمیشہ اللہ کا دھیان, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا خیال, اللہ کی ذات ہمیشہ دل کے اندر, اللہ کا خوف ہمیشہ دل کے اندر, اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا جذبہ ہمیشہ 24 گھنٹے, رات کی تاریکی کے اندر, دن کے اجالے کے اندر, کاروبار میں, مسجد میں, نکاح کے موقع پر, غمی کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, ہمیشہ ہر حال میں اللہ دل کے اندر رہے, اللہ کی عظمت دل کے اندر رہے, اللہ کے حکموں پر چلنے کا جذبہ دل کے اندر رہے. یہ ہے پہلی محبت جو انسان کو ہمیشہ ساتھ دیتی ہے. اس محبت کو اختیار کیجئے, اس کو اپنائیے. دوسری محبت اس ذات سے ہونی چاہیے جس ذات کے صدقے میں اور جس ذات کے طفیل میں آج ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اگر وہ ذات نہ ہوتی, خدا نہ خواستہ وہ ذات ہماری رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے نہ ہوتی تو پھر کسی پتھر کو پوج لیتے, سورج کو دیکھتے, اس کی طاقت کو دیکھتے, سورج کو پوج لیتے, سانپ کو دیکھتے, اس کی طاقت کو دیکھتے, اس کے پھنگ مارنے کو دیکھتے, اس کے زہر کی طاقت کو دیکھتے, سانپ کو پوج لیتے. دنیا میں کوئی بھی طاقتور چیز نظر آتی اس کو پوج لیتے, لیکن وہ ذات کا صدقہ ہے, وہ ذات کا طفیل ہے جس نے ہمیں یہ تمام چیزوں سے آزاد کر کے ایک در پر ہمارے سر کو جھکا دیا. ورنہ کسی مندر کے اندر گھنٹا بجا دیتے اور کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور کسی کی طاقت کا اقرار کر لیتے, لیکن اس ذات نے ہم کو بتایا کہ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے, تمہیں کس کے سامنے جھکنا ہے, سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے, دعا کس سے مانگنا ہے, عاجزی کس کے سامنے کرنا ہے, رونا کس کے سامنے ہے, گڑ گڑانا کس کے سامنے ہے, گناہ ہو جائے تو توبہ کس کے سامنے کرنا ہے, معصیت ہو جائے استغفار کس کے سامنے کرنا ہے, اور دل میں کس کا خوف رکھنا ہے, دل میں کس کا ڈر رکھنا ہے, دل میں کس کا احترام رکھنا ہے. تو جس ذات نے یہ تمام چیزیں بتلائی اس ذات کے بعد اس ذات کی محبت دل میں زیادہ ہو, اور وہ 30 پارے قرآن کی شکل میں جس ذات نے لا کر دیے اس ذات کی محبت دل میں زیادہ ہونا چاہیے. اگر میرے پاس قرآن مجید موجود نہ ہوتا, فرض کر لیجئے قرآن مجید نہ آتا اور وہ ذات قرآن مجید لے کر نہ آتی, کیا کرتے؟ گیتا پڑھ لیتے, رامائن پڑھ لیتے, فلاں پڑھ لیتے, دنیا کی چیزیں پڑھ لیتے, وہ کتابیں پڑھ لیتے. لیکن اس ذات کا کتنا احسان ہے جس نے وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا اس کلام کو سینہ بسینہ ہم تک پہنچا دیا, زبان پر سینے پر نازل ہوا تو اس ذات نے امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. اس ذات سے محبت زیادہ ہونا چاہیے. جس ذات نے ہمیں بتلایا ماں باپ کا کیا ادب ہوتا ہے, ماں باپ کا کیا احترام ہوتا ہے. یہ ماں باپ اس کرایہ کے سامان کی طرح نہیں ہو جاتے. جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں لے جا کر کسی نرسنگ ہوم میں
اولڈ ایج ہوم میں نہیں داخل کرنا، اس واسطے کہ ان ماں باپ نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہے، تمہیں کوئی شعور نہیں تھا، تمہارے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت نہیں تھی، تمہیں سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، تم دودھ پیتے بچے تھے جب پیدا ہوئے تھے۔ اگر یہ ماں یہ باپ تمہاری فکر نہ کرتا، تمہارے منہ کے اوپر اگر توال آ جاتا یا کوئی چادر آ جاتی، دم گھٹ کر مر جاتے، تمہیں دودھ نہ پلایا جاتا، یہ باپ تمہارے لیے روزی روٹی کا بندوبست نہ کرتا، تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے۔ کس نے بتایا؟ اس ذات سے محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ہے میرے اور آپ کے آقا، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء، امام الرسل، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت وہ امام الانبیاء سے ہونی چاہیے، امام الرسل سے ہونی چاہیے، امام الاتقیاء سے ہونی چاہیے، سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ خبر میں لٹایا جائے گا، بے شمار حدیثوں کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بتلائی جائے۔ پہچانتے کون ہے یہ؟ پہچانتے؟ اگر دل میں محبت ہوگی، دل میں پیار ہوگا، دل میں اتباع ہوگا، دل میں سنتیں زندہ ہوگی، زندگیوں کے اندر نبی کا اسوہ ہوگا، پہچان لیں گے یہ تو میرے نبی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کا نام لے کر تو میں دنیا میں جیتا تھا، انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا تھا، وہ اللہ کا پیغام لا کر مجھ تک پہنچائے تھے، اللہ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، انہوں نے تو مجھے بتایا تھا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس ذات سے میں محبت نہ کروں، یہ دوسری محبت ہے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے طریقوں سے محبت کیا، میری سنتوں سے محبت کیا، میری لائی ہوئی تعلیمات سے محبت کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ میں اگر مسواک کرتا ہوں، مسواک یہ نماز کی سنت، وضو کی سنت ہے، تو مسواک کرنا یہ نبی سے محبت کی علامت ہے۔ میں اگر نبی علیہ السلام کی صورت، نبی علیہ السلام جیسا لباس، نبی علیہ السلام جیسے اخلاق، نبی علیہ السلام جیسے کردار اختیار کرتا ہو، تو یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ سنتوں سے محبت ہوگی تو مجھ سے محبت کے برابر، کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ اور ومن احبنی، اور جسے مجھ سے محبت ہے، وکان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نہیں چاہیے جنت، نبی کی معیت نہیں چاہیے، نبی کا ساتھ نہیں چاہیے، نبی کا دیدار نہیں چاہیے، چاہیے تو سنتوں سے محبت رکھیے، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے محبت رکھیے، نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت رکھیے، اس سے محبت، نبی علیہ السلام سے محبت، اور آپ سے محبت، جنت میں آپ کی رفاقت اور جنت میں آپ کا ساتھ، یہ ہے دوسری محبت۔ اور تیسری محبت، اس کتاب سے ہونی چاہیے جس کتاب کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور اس کتاب سے محبت ہونی چاہیے جس کتاب کو اگر سینے کے اندر محفوظ کر لیا جائے، بغیر دیکھے یاد کر لیا جائے، تو پھر اس کو جہنم میں اللہ نہیں جلاتے۔ اس کتاب سے محبت ہونی چاہیے جس کتاب کی تلاوت روز محشر میں ہوگی، پورا انسانیت کا مجمع ہوگا،
تمام اولین آخرین ہوں گے، وہاں پر تلاوت کون سی ہوگی؟ اس کتاب کی ہوگی۔ اللہ کہیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتے جاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھو، قرآن پڑھو، آگے بڑھو، قرآن پڑھو، آگے بڑھو۔ اس کتاب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور پھر اس کتاب سے زیادہ محبت ہو جس کتاب کو حفظ کر لینے پر اللہ کا وعدہ ہے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن تاج میں ان کے ماں باپ کے سروں کے اوپر رکھوں گا، ان کے ماں باپ کے سروں کے اوپر رکھوں گا۔ دنیا دیکھ کر اش اش کرے گی۔ دنیا کے اندر کسی کا بیٹا لندن میں ہے، 5 لاکھ کماتا ہے، 1 کروڑ کماتا ہے، کسی کی پراپرٹی بنجارہ ہلز میں ہے، کسی کی پراپرٹی فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ اس باپ کو اس طرح دیکھتے ہیں لوگ، اس طرح دیکھتے ہیں، ان کی پگڑی بھی نیچے گر جاتی ہے۔ اوہو اوہو، اتنا ان کا بیٹا قابل ہے۔ روز محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو یہ مرتبہ دیں گے، آپ کی پگڑی گر جائے گی، اس کا مقام اور اونچا ہوتا چلا جائے گا، سر کی ٹوپی گر جائے گی، اور اونچا مقام، اور پھر ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ جنہیں یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر ان کی نسلوں کے اندر حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کے دل میں یہ محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کے متعلق فکر کرتے ہیں۔ اولاد نہ حافظ قرآن بن سکے تو پوتروں کے متعلق فکر کرتے ہیں، اور ان کی وہ فکر ایک نہ ایک دن جا کے رنگ لاتی ہے۔ یا تو پوترا حافظ قرآن بنتا ہے، یا پڑ پوترا حافظ قرآن بنتا ہے، یا اس کے بعد آنے والا حافظ قرآن بنتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس محبت کا نتیجہ ان کی نسلوں میں اللہ حافظ قرآن پیدا کرتے ہیں۔ تو اس قرآن سے محبت، تیسری محبت اس قرآن سے ہونی چاہیے۔ وہ میری نجات کی کتاب ہے، وہ میری زندگی بدلنے والی کتاب ہے، وہ میری آخرت سنوارنے والی کتاب ہے، وہ میری دنیا بنانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ میں جیوں گا، اس میں اللہ نے میری زندگی گزارنے کا قانون اتارا ہے، اس قانون کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ وہ کتاب وہ ہے جنہوں نے صحابہ کی زندگیوں کو بدل دیا۔ وہ قرآن وہ ہے آج بھی چیلنج کر رہا ہے۔ مجھ جیسی ایک آیت پوری دنیا مل کے نہیں پیش کر سکتی۔ ہے کوئی مائیکل آل جو قرآن جیسی ایک چھوٹی صورت پیدا کر کے بتائے؟ نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ معجزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا عظیم الشان معجزہ ہے۔ لہذا تیسرے نمبر پر قرآن سے محبت دل میں ہونا چاہیے۔ اور پھر آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، پھر ان ہستیوں سے محبت ہونا چاہیے، اس جماعت سے محبت ہونا چاہیے جو ذریعہ اور واسطہ ہے شریعت کے ہم تک پہنچنے میں، قرآن کے ہم تک پہنچنے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آپ نے کچھ فرما دیا، لیکن اس فرمانے کو انہوں نے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ آپ کے ایک ایک عمل کو، آپ کی ایک ایک بات کو، آپ کے سونے کو، آپ کے جاگنے کو، آپ کے مسکرانے کو، آپ کے نکاح کرنے کو، آپ کے جہاد کرنے کو، اور آپ کے غمگین ہونے کو، اور آپ کے خوش ہونے کو، اور آپ کی جوانی کو، اور آپ کے بڑھاپے کو، اور آپ کی مکی زندگی کو، اور آپ کی مدنی زندگی کو، جس نے اپنے سینے کے اندر، جس جماعت نے، جس گروہ نے، جن مقدس ہستیوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر کے ایک ایک چیز امانت ہم تک پہنچائی، ان سے محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس جماعت۔ قرآن انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، احادیث نبویہ کا ذخیرہ انہی کے واسطے سے
ہم تک پہنچا ہے، یہ شریعت کا قانون، یہ دین اور یہ اسلام انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، لہذا ان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ فرمایا صحابہ کی محبت دلوں میں رکھو، صحابہ کا احترام دلوں میں رکھو۔ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے صحابہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اللہ ان سے انتقام لے گا، اور جس سے اللہ انتقام لے لے وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ فرمان نبی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری مقدس جماعت سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونا چاہیے۔ یہ چار محبتیں میں نے آپ کو بتلائی ہے، دنیا میں بھی کام دے گی، قبر میں بھی کام دے گی، حشر میں بھی کام دے گی۔ اگر اللہ نے جنت میں پہنچا دیا تو وہاں پر بھی آپ کا ساتھ رہے گا۔ لہذا سب سے پہلی محبت اللہ سے ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، پھر قرآن سے محبت ہو، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت ہو۔ یہ محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، میرے مرنے پر وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ بیوی سے محبت ہے، مرنے پر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، اور دوست احباب سے محبت ہے۔ میری آنکھ بند ہو جائے گی، یہی رشتہ دار، یہی دوست احباب مجھے لے جا کر قبر کے حوالے کر دیں گے، محبت باقی رہے گی اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی محبت، حضرات صحابہ کی محبت۔ اس محبت کو اپنا لیجئے، دنیا میں بھی نجات پکی ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات پکی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to